بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی 3 دعائیں جو بہت مختصر ہیں لیکن ان کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے، تو ناظرین آئیے اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی، وہ اپنی نماز کی جگہ میں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت لوٹے، دیکھا تو وہ وہیں بیٹھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسی حال میں رہیں جب سے میں نے تم کو چھوڑا؟ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 3 بار 4 کلمات کہیں، اگر وہ ان کلموں کے ساتھ تولے جائیں جو تو نے اب تک کہے ہیں تو وہ کلمات بھاری پڑ جائیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی تعریفوں کے ساتھ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اور اس کی ذات کی رضا کے برابر، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ ناظرین، ایک آدمی صبح سے لے کر چاشت کے وقت تک اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہے، تعریف کرتا رہے اور ذکر اذکار کرتا رہے، اور ایک آدمی یہ 4 کلمات 3 بار پڑھ لے، تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو 3 بار پڑھنے والے کو زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر دعا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ تو اتنی مختصر چھوٹی سی دعا ہے، تو اس کو 3 بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ دوسری دعا ہے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ لہٰذا اللہ کی تسبیح کرو اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے، اور اس وقت بھی جب تم پر صبح طلوع ہوتی ہے، اور اسی کی حمد ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو۔ اور اس وقت بھی جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکال لیتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اور اسی طرح تم کو قبروں سے نکال لیا جائے گا۔ ناظرین، حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات صبح کے وقت کہے، اس کے دن کے وظائف کی کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے گی، اور جو شخص شام کو یہ کلمات کہے، اس کے رات کی وظائف کی کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے گی۔ یعنی کہ ایک آدمی اگر ذکر اذکار لمبی چوڑی دعائیں نہیں پڑھ سکتا، اور وہ زیادہ وظیفہ اور زیادہ دعائیں کثرت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، اس دعا کو صبح شام پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اس کی کمی کوتاہی کو دور فرما دے گا، اور اس کو برابر اجر ثواب سے نوازے گا۔ اس کو اللہ رب العالمین جو دعائیں مانگنے والے کو عطا ہوتا ہے، جو اس کو ملتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو جو یہ دعا پڑھتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک دعا پڑھنے سے اللہ کی اتنی زیادہ انسان کو وہ رحمت ملتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تیسری دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس شخص کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر
اجر ملتا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور یہ کلمات صبح شام شیطان سے اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ یہی عمل کرے۔ تو ناظرین، یہ تھی تیسری دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی کا فرمان عالی شان ہے کہ جو یہ کلمات، یہ دعا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس آدمی کو جادو اور جنات کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ یعنی 100 بار اگر پڑھتا ہے کوئی انسان تو اس کو جادو اور جنات اور زہر کا بھی اثر اس کے اوپر نہیں ہوگا، اگر یہ آدمی صبح کے ٹائم 100 بار پڑھے اور پھر اسی طرح شام کے مغرب کی نماز پڑھ کر یہ کلمات پڑھے۔ تو اتنی افضل دعا ہے، اتنی شان والی اور یہ فضیلت والی دعا ہے یہ تیسری۔ تو ناظرین، یہ دعائیں ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ یہ دعائیں پڑھنے سے ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہیں۔ ہماری دنیا کے تمام مسائل کا حل انہی دعاؤں میں ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے ہمارے تمام مسئلے حل ہوں گے۔ سید الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ابی و امی، اللہ کے نبی پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جو دعائیں بتائی ہیں ناظرین، وہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس میں ہماری دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے، اور ہماری اس میں بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ ناظرین، یہ ہماری ویڈیو آج کی، اگر آپ کو پسند ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔